نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيان يعمهون. تم فرما دو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ جب وہ آئیں تو یہ ایمان نہ لائیں گے، اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں اور آنکھوں کو جیسا وہ پہلی بار ایمان نہ لائے تھے، اور انہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اللہ جل اشتاد فرمایا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن کیے ہیں، آدمیوں اور جنوں میں سے. جنوں میں کہ شیطان کہ ان میں ایک دوسرے پر خفیہ ڈالتا ہے بناوٹ کی بات، دھوکے کو، اور تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسے نہ کرتے، تو انہیں ان کی بناوٹ پر چھوڑ دو. سبحان اللہ. یہ سورہ انعام آیت نمبر 109، 110 اور 112 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ جل سبحانہ قرآن مجید میں ہمیں یہ نصیحت کر رہا ہے کہ اللہ کے بندو کہ بناوٹ کو بناوٹ پر چھوڑ دو، بناوٹ کے دھوکے میں اپنا ایمان تباہ نہ کرنا، اور جو ایمان نہ لائے وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ دھوکے میں پڑے رہیں گے. آج 21 رمضان المبارک 1441 ہجری 15 مئی 2020 عیسوی. موضوع ہے اہل تشیع رافضیوں کا عقیدہ. اس کا حصہ نمبر پہلا، 1، تمہید. وہ نفوذ قدسیہ اللہ عز و جل کی گواہی برہان اور عرفان سے دے رہا ہے، اور اس کا نور ان کو گھیرے ہوئے ہے، اور ہستیوں کے لیے تا قیامت کی گواہی قرآن میں موجود ہے. سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 مقامات پر ذکر کیا گیا قرآن مجید میں، اور ان کی خواہش پر اللہ جل وعلا نے فیصلے مرتب فرمایا، قرآن میں فیصلے دیے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 مقامات پر ان کو بشارت دی گئی، ان کی تعریف کی گئی. حضرت علی مرتضیٰ کریم اللہ وجہ کریم 2 مقام پر ذکر کیا گیا، اور 4 مقام پر تمام ازواج مطہرات کو اہل بیت قرار دیا گیا، اور 3 مقامات پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی گئی، اور 20 آیات تطہیر اللہ جل سبحانہ نے ان کی شان میں سورہ نور میں بیان کی، اور بیوی صحابہ کے خلاف بولنے والوں کو 80 کروڑوں کی سزا قرآن مجید میں سنائی گئی. اللہ اکبر. 19 مقامات پر صحابہ کرام کی تعریف کی گئی، اور منافقین پر بار بار لعنت سورہ منافقین تاری گئی پوری. اللہ اکبر. ان کے بارے میں گستاخی کی جنبش بھی اور ارادہ بھی حرام ہے. ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان ہی کافی ہے، اور ان کے تقدس کے لیے ضمانت ہے، مگر شیطان اور دشمن کے فریب اور بناوٹی خبر ضرور ہونی چاہیے، اور ان سے اپنے آپ کو اور ان نسلوں کو بچایا جائے. اس سے منافقین سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، اور ان کی صحبت اور فریب سے بچیں اور بچائیں اور دور بھاگیں، کیونکہ وہ تقیہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فریب کرتے ہیں. آئیے ان کے فتنے اور فریب کی معلومات حاصل کرتے ہیں تاکہ ایمان کی حفاظت ہو سکے.
شروع سے آخر تک ضرور سماعت فرمائیں۔ دشمن کے ارادوں اور فریب کی خبر رکھنا دشمن کے خلاف مسلمان کی عادی جیت ہے۔ آئیے اس جیت کو حاصل کرتے ہیں۔ رافضی فتنے کی ابتدا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، صرف ایک جنتی ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا، جب تلوار میان سے باہر نکلے گی تو قیامت تک میان میں واپس نہیں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ شے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے کلمہ پڑے گی، اس وقت جب روئے زمین پر کوئی شخص کلمے کے بغیر نہ ہوگا، اور وہ میرے بیٹے امام مہدی کے آنے پر ہوگا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کے فرقوں میں 2 بڑے گروہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، ایک علی سے بغض کی وجہ سے اور دوسرا علی سے محبت میں غلو کی وجہ سے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، میری امت میں آخری زمانے میں شیطان کے 2 سنگ نمودار ہوں گے جو امت میں فتنہ پیدا کرنے کا سبب ہوں گے۔ اہل شرح فرماتے ہیں، ایک خارجی گروہ اور دوسرا رافضی گروہ، مگر دونوں ہی شیطان کے سنگ ہیں، اور شیطان کے ایک سنگوں کے محرک یہودی ہیں، کیونکہ انہیں اللہ اور رسول سے لڑائی ہے، اور لڑائی کی صورت اسلام اور فطرت سے ٹکرانا ہے، اس لیے شیطان کے دونوں سنگوں کو چلانے والے یہودی ہیں، اور قیامت سے پہلے دجال کے ساتھ بھی یہود اور اہل تشیع رافضی ہوں گے، کیونکہ خارجی یا رافضی دونوں کے پیچھے ایک ہی ہاتھ یہود کار فرما ہے، اس لیے مکسنگ ہوتی رہتی ہے، رافضی کبھی خارجی، خارجی کبھی رافضی بن کر اسلام دشمنی کو نبھاتے ہیں۔ اس وقت 2 ریاستیں سعودی عرب خارجی اور ایران رافضی شیطان کے 2 سنگوں کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آل سعود اور آل شیخ پر پہلے تفصیلی بیان ہو چکا ہے، اب رافضیوں کے عقیدے اور کفر پر تحقیقاً گفتگو ہوگی۔ بیان کے حوالے خاص ان کو طلب کرنے پر بتائے جائیں گے اور بیان کیے جائیں گے۔ عوام الناس کی اس سے غرض نہیں ہوتی، وضاحت ضروری ہے کہ اہل سنت کے عقیدے میں جو محبان علی رضی اللہ تعالیٰ اور صحابہ کرام اور خلفاء راشدین کی گستاخی نہیں کرتے، جو علی رضی اللہ تعالیٰ کے محب ہیں، صحابہ کرام کی گستاخی نہیں کرتے، وہ مسلمان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ، ان چاروں کی محبت صرف قلب مومن میں ہی جمع ہو سکتی ہے۔ عجب بات ہے کہ شیطان کے دونوں سنگوں کو متحرک کرنے والے اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہی ہیں، اور خارجی اور رافضیوں دونوں کے متحرک بھی یہودی ہیں۔ اب آئیے ہم انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے کہ رافضی ریاست جو ہے وہ کون سی ہے، اور رافضی ریاست ایران کا کردار کیا ہے۔ ایران کے بارے میں کچھ گفتگو ہوگی۔ خلیج فارس کے مشرقی ساحل کے ساتھ ساتھ آباد ملک ایران، جو ایک بڑا اسلامی ملک سمجھا جاتا ہے، اہل تشیع رافضی مسلک کا دنیا میں واحد بڑا ملک ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں 80% آباد لوگ اہل تشیع ہیں۔ یہاں یہودی اور عیسائی اور آتش پرستوں کو عبادت خانے بنانے اور عبادت کرنے کی اجازت ہے، مگر سنی نقیرہ مسلمانوں کو مسجد بنانے کی اور عبادت کرنے کی اجازت بہت کم ہے۔ 1949 میں اس کا سرکاری نام ایران رکھا گیا اور شیعہ مذہب کی مکمل بنیاد رکھی گئی۔ 1935 تک ایران کا اصلی نام فارس تھا اور اس کی زبان فارسی تھی۔ کرۂ زمین پر بسنے والی قوموں میں ایران کی قوم ایک قدیم آتش پرست قوم تھی۔ قدیم دنیا میں دنیا کے 2 بڑے امپائر تھے، ایک کیسر اور کسرا۔ کیسر یورپ میں عیسائی مذہب پرست بڑی حکومت تھی، اور مشرق میں خلیج فارس کے ساتھ کسرا کی بڑی حکومت جو قوم پرست تھی۔ بہت بڑے بڑے حکمران نوشیروان، دارا، رستم، ہرمز یہی کی پیداوار ہے۔ ایران کی قدیم حکومت کسرا دنیا کی بڑی طاقتور حکومت تھی، جس کا دورانیہ کئی ہزار سال تک ہے۔ بڑے بڑے انقلاب اور جنگوں سے نبر آزما ہوئے، ان کے خمیر میں بادشاہت کے جراثیم پیوست تھے۔ اسلام آنے کے بعد کسرا کا عقیدہ آتش پرست تو ختم ہو گیا، مگر قومی عصبیت میں مثبت شوق کے سربراہی اور بڑھ گیا۔ اسلام میں ہونے والی باہمی لڑائی اور فتنہ گری سے انہوں نے خوب فوائد حاصل کیے۔
اسلام کو استعمال کر کے اس قوم کی حاذق روساؤں نے اپنی برتری جاری رکھی۔ اس قوم نے ابتدا میں اسلام کی خوب خدمت کی، لیکن وہاں چونکہ یہودیوں کی کثیر آبادی تھی، خصوصاً مشرق میں یہودیوں کی بھاری تعداد موجود ہے، لہذا اسلام دشمنی میں یہودیوں نے یہاں کی عصبیت کا رخ اپنی سازشوں سے نئی جہت اختیار کر گیا، یعنی اسلام کو ڈھال بنا کر پھر دوبارہ کسرا کے امپائر کو قائم کرنا۔ ایرانیوں کی خوش نصیبی تھی کہ اسلامی حکومت میں ان کے لیے بڑے بڑے دروازے کھول دیے، اور عباسی خلیفہ آئے اور ان کے آنے پر خصوصی وزارتیں اور مراتیں اور نوازشیں اس کے راستے ان کے لیے کھول دیے گئے جو کبھی بند نہ ہوئے۔ اسلام کی عظمت اور ثروت نے انہیں خوش فہم اور دلیر کر دیا۔ شروع اسلام سے ہی اہل بیت کی محبت کا استعمال جاری رہا، اور وقفی طور پر اس قوم نے اسلامی عقیدے میں باطنی انداز فکر پروان چڑھا۔ تقلید اور فقہ سے اجتناب رہا۔ وہ چونکہ پہلے رسومات کے عادی تھے، اب اسلامی رسومات کے بہانے خرافات کی آبیاری ہوتی رہی۔ اب آئیے اہل تشیع رافضی فطرے کے محرکات اصل پر غور کرتے ہیں۔ اصل محرکات اہل تشیع کیا مسلمان ہیں؟ صحیح اہل تشیع اور ان میں شامل یہود فطرہ پرست کے فرق اور تفریق کی شناخت کی جاتی ہے۔ یہ قرآن سے قرآنی جہاد کی نیت سے ابتدا ہے تاکہ محبان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح عقیدہ کو اہل تشیع میں شامل ہونے والے یہود فتنہ گر عناصر سے آگاہی ہو، اور وہ یہود فتنہ گر عناصر جو اہل تشیع کے رضاکار بن کر مسلک کے اہل تشیع میں حلول شدہ ہے، اسلام کا لیبل لگا کر اہل بیت اطہار کی محبت کا ڈھونگ بنا کر اندھے عقیدے کے جال میں بدترین کفریہ انداز فکر اور رسومات کے ذریعے اسلام سے دشمنی کا مزہ لے رہے ہیں۔ محبان علی جانثار حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کبھی کسی کے سینے سے دل سے جدا ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں، کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو بھاری چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ قرآن کو کمزور کرنے کی بہت کوششیں کی جو ناکام ہوئی، لیکن اہل بیت کی محبت کو دلوں سے نکالنے کے لیے اہل بیت کا لیبل لگانا ضروری تھا۔ آپ دیکھیں اہل بیت کی دشمنی کس انداز سے کی گئی، کیونکہ اہل بیت میں پنجتن پاک اور تمام ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ سب سے پہلے اہل بیت کی تاریخ میں تفرقہ ڈالا گیا۔ ازواج مطہرات جو قرآن کی نص سے اہل بیت ہیں، ان کو اہل بیت سے خارج کیا گیا۔ یہ سب سے پہلی بدجانتی ہے۔ اہل بیت کے علاوہ دیگر صحابہ اکرام جن کو مخالفت کا نشانہ بنایا گیا، وہ تمام اہل بیت یا اہل قریش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرابت دار ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی نادانی ہے۔ اب آئیے تفصیل میں آگے چلتے ہیں، اور اب ہمارے موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد فطرہ انگیزی کی ابتدا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے لخت جگر فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے کان میں کچھ فرمایا تو وہ رو پڑی، پھر دوبارہ کان میں کچھ فرمایا تو مسکرانے لگی۔ سبحان اللہ، غیب بتانے والے نبی علیہ السلام نے پہلی بار کان میں ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میں ظاہری دنیا کو چھوڑ رہا ہوں، اور پھر فرمایا میرا پردہ کرنے کے بعد سب سے پہلے تم مجھے ملو گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم جب پردہ فرمایا، صحابہ اکرام پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرفتگی کے عالم میں کہنے لگے، اگر کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ مولا مشکل کشا گریہ طاری ہو گیا، نڈھال ہو گئے، غمزدہ ہو گئے، اور گھر میں مقید ہو گئے۔ گریہ ختم نہ ہوتا تھا۔ ایک ہفتے گھر سے باہر تشریف نہ لائے، زبان کو صدمے سے چپ لگ گئی، دل غم گرفتہ ہو گیا۔ اس دوران ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر صحابہ کرام رضوان نے بیعت کر لی۔ جیسے ہی مولا مشکل کشا کرم اللہ وجل کریم گھر سے باہر تشریف لائے، پہلا کام جو کیا وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب یہاں صدمے کی حالت کو فتنہ انگیزی تعبیر کر کے
یہودی کہتے ہیں کہ حضرت علی نے ایک ہفتہ بیعت نہیں کی اور پھر زبردستی بیعت کروا گئی. اللہ اکبر. حضرت علی اور زبردستی، واہ واہ واہ. ان سے زبردستی کو کر سکتا ہے مشکل کچھ سے. یہ حضرت علی کی محبت نہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم گستاخی ہے، توہین ہے. اللہ اکبر. فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت، بابا جان کی نشانی. باغ فدق کا مسئلہ پوچھنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لائیں. آپ نے مسئلہ سمجھا دیا. بی بی صاحبہ پھر خاموشی اختیار کر لی. فتنہ اگر یہودی یہاں بھی فتنہ کرتے ہیں کہ بی بی صاحبہ فدق کا باپ اپنے والد صاحب کی میراث اپنا حق لینے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئی اور انہوں نے واپس لوٹا دیا. پھر بی بی صاحبہ نے مرتے دم تک صدیق اکبر سے بات نہ کی. اللہ اکبر. کتنا بڑا بہتان، کتنا بڑا بہتان. بی بی صاحبہ کو معلوم تھا کہ میں بہت جلد دنیا سے رخصت ہو کر بابا جان سے ملنے والی ہوں. انہیں دنیا کی دولت اور جائیداد سے نفرت تھی. اپنے بابا جان سے کنیز مانگنے گئی. انہوں نے کنیز کی بجائے تسبیحات عطا فرما دی، کنیز نہیں دی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اب یہاں بھی فتنہ گڑے کہ بابا جان نے کنیز نہیں دی. بی بی صاحبہ فدق کا باغ مانگنا اور یہ کہنا کہ بی بی صاحبہ نے مانگا، یہ بی بی صاحبہ کی توہین اور گستاخی ہے. وہ صرف مسئلہ معلوم کرنے گئی کہ باب کے فدق کا کیا حکم ہے. صدیق اکبر نے حکم شرعی سنا دیا، آپ مطمئن ہو کر خاموش ہو گئی. اس اطمینان اور اطمینانی خاموشی سے فتنہ گروں نے فتنہ نکال لیا کہ اب مرتے دم تک ابوبکر صدیق سے نہ بولی. بی بی صاحبہ اس واقعے کے چند ماہ بعد اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے 6 ماہ بعد دنیا سے رخصت ہو گئی. ساری زندگی تھی کتنی ان کی. انہیں معلومات سے نفرت تھی. پھر صدیق اکبر سے اس پر کیسا اختلاف. بی بی صاحبہ کی توہین ہے یہ. اس مسئلے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے. انہوں نے اپنے دور خلافت میں بھی فدق کو بیت المال کا حصہ بنائے رکھا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور اہل بیت کو نہیں دیا. اور ازواج زندگی میں 2 بار بی بی خاتون جنت سے آپس میں ناراضگی ہوئی. مولا مجھ خوشا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کروائی. حضرت علی ناراض ہو کر گھر سے نکل گئے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم تلاش کیا، خاک پر لیٹے تھے. فرمایا قم یا ابوتراب. اللہ اکبر. مولا کا لقب ابوتراب بن گیا. اللہ بھائی، یہ وہ ناراضگی جس کے بعد مولا کی عظمت بڑھ گئی. جو ان کی ناراضگیاں میں نظر آتی ہیں ان کی عظمتیں بڑھ جاتی ہیں. اب اس سے ہی فتنہ گری کرے، کوئی نکالے فتنہ گری. مگر یہ ایسے فتنے جو ہے یہ کفر کی علامتیں ہیں. آئیے اب اگلا حصہ. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اور اہل بیت رشتہ داری. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والے ابو لولو فیروز کا تعلق ایران کے آتش پرست قبیلے سے تھا. وہ پنچکی بنانے کا ماہر تھا. اسے خاص طور پر پنچکی بنانے کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجا گیا، لیکن اس کے اندر مقاصد اور تھے. وہ ایک حاذق اور ماہر شخص تھا. اس نے اپنی قوم کے مسلمان ہونے پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو اپنے لیے تذکیر کا ذریعہ سمجھا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد اسے بھی قصاص میں قتل کر دیا گیا. لاش فارس چلی گئی. اب اس کے اصل محرکات تو معلوم نہ ہوئے، مگر اصل مجرموں تک پہنچنے کے لیے مجرموں نے ہمیں خود آسانی پیدا کر دی ہے. کہتے ہیں قاتل اپنا نشان ضرور چھوڑ جاتا ہے، یا اپنے مقصد کی نشانی اور اس بات کی علامت ضرور چھوڑ جاتا ہے، وہ اشاری ظاہر ہو جاتی ہے. ابو لولو فیروز کے قتل کے بعد یہ شخص کافر اہل تشیع کے لیے مقدس شخصیت بن گیا، کیونکہ وہ ان کی اصل سے تھا. آج جا کر ایران میں دیکھ لیں ابو لولو فیروز کا مزار، اللہ اکبر، سونے سے مزین کر کے بنایا گیا ہے، مقدس بنا کر اللہ قبر پرستی کی جا رہی ہے. اور فیروز کی آنکھوں کا رنگ فیروزہ عقیدت کی علامت سمجھا جاتا ہے. قاتل ابن فاروق رضی اللہ عنہ کی جڑیں اور شاخیں کہاں سے کہاں تک، اور اب کون قاتل فاروق اعظم کا وارث بنا ہوا ہے؟ اس قاتل کا وارث کون ہے؟ فاروق اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر شریف تھے. مولا مشکل کشا سے اپنے دور خلافت میں ان کی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ مانگا. مولا نے پہلے منع کیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
میں تقدس اہل بیت کا قرب چاہتا ہوں۔ مولا مشکل کشا نے رشتہ دے دیا، فاروق اعظم مولا مشکل کشا کے داماد بن گئے۔ اس مقدر رشتے سے اہل تشیع انکار کرتے تو کیا یہ مولا علی مشکل کشا کی توہین نہیں؟ کیا گستاخی نہیں؟ توجہ دیجیے، شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین کس فطرے کے سبب ہوئی؟ شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر مخبر صادق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے دی تھی۔ فرمایا میرے عثمان کے لیے فتنے کی تلوار میان سے باہر آئے گی، پھر قیامت تک میان میں نہیں جائے گی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا اصل محرک اہل یہود ہے، جو حجاز مقدسہ سے نکل جانے کے بعد فتنہ گری کے منتظر تھے۔ فاروق اعظم کے سامنے تو شیطان بھی نہیں پرواتا تھا۔ عثمان غنی کی شرافت جب یہود پر ثابت ہو گئی تو انہوں نے کچھ لوگوں کو مسلمان بنا کر فتنہ گری کا آغاز کیا۔ ان میں سے ایک شخص جس نے اسلام قبول کیا، اس کا نام عبداللہ بن سبا تھا۔ بعض لوگ اسے خارجی کہتے ہیں، لیکن یہ تھا اصل میں تحقیقاً رافضی۔ لمبی داڑھی، لمبا جبہ، بڑا ماما، مرڈے دانوں کی تسبیح گلے میں ڈالے، حلیے میں بڑا امام نظر آتا، بڑا نیک بنتا، دور دراز دیہاتی علاقوں سے کام شروع کیا، آبادیوں میں جاتا، بھولے والے مسلمانوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت کا ڈھونگ کرتا، لوگ برکت کے لیے بیان کرواتے، وہ اپنے بیان میں مٹھاس کے ساتھ زہر گھولتا، گفتگو زہر میں شامل کرتا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تعریف کرتا، عثمان غنی کی تعریف کے بعد ان کی شرافت کے نقصانات بتاتا، پھر اپنے رشتہ داروں کو سرکاری عہدوں سے نوازنے کے الزامات لگاتا۔ اگر لوگ نرم رویہ اختیار کرتے تو پھر کھلا زہر اگلتا۔ یوں فتنہ گری کرتا رہا اور اس کے حجاز میں آنے پر پابندی لگائی گئی۔ اس کے بعد اس کے اور حواری جو یہودیوں سے مسلمان ہوئے تھے، اسلامی ریاست کے مختلف صوبوں میں فتنہ گری کرتے رہے۔ یوں یہ فتنہ پروان چڑھتا رہا۔ تعجب کی بات ہے، اہل تشیع سے اپنا نہیں مانتے، اسے خارجی کہتے ہیں، حقیقت وہ رافضی تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت سے اس نے فطرے کو ڈھال بنایا اور یوں مسلمان تذبذب کا شکار ہوئے۔ جب وار کاری ضربیں لگتی رہیں، کفر اگلتے اور علی کو خدا ماننا شروع کر دیا۔ حضرت علی نے اپنے دور میں ہی ان رافضیوں کو جو ہے اپنی ایمانی فراست سے تفریق کر دی، اپنے محبوں کی حوصلہ افزائی فرمائی، محبان علی کی حوصلہ افزائی فرمائی، اور حضرت علی کو خدا ماننے والوں کو قتل کر کے کی لاشوں کو جلا ڈالا۔ شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروان میں حکم کے کردار اہم ہے اور اس کی بدبختی بھی شامل ہے۔ فتنہ انگیزی میں اس کا کردار بہت اہم ہے۔ اب آئیے اگلے حصے کی طرف۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے فتنہ انگیزی کرنے والے اور قاتل۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے فتنہ انگیزی کرنے والے اور ان کے قاتل۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد تمام فتنہ گر رافضی اور خارجی اور دلیر ہو گئے اور پناہ لینے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی صفوں میں شامل ہو گئے۔ قصاص عثمان رضی اللہ عنہ کے مطالبے پر بلوہ جمل وقوع پذیر ہوا، جس میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے۔ دونوں گروہ میں فتنہ گر تھے، بلوہ ہوا، بڑی خونریزی ہوئی۔ آخر کار حضرت علی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو ماں کہہ کر پکارا اور خیریت سے مدینے روانہ کر دیا۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے قصاص عثمان پر تنازع ہوا اور دونوں طرف سے خونریزی ہوئی اور بلوہ صفین عمل میں آیا۔ فتنہ گروں نے فائدہ اٹھایا، بات صلح پر ختم ہوئی اور اس صلح رافضی اور خارجی برداشت نہ کر سکے، 10,000 کا لشکر لے کر علیحدہ ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے اپنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو تبلیغ کے لیے بھیجا۔ 5,000 رائے راست پر آ گئے، لوٹ آئے، اور باقی 5,000 کچھ خارجی اور کچھ رافضی اپنے موقف پر قائم رہے۔ نہروان کا معرکہ عمل میں آیا، ایک ایک کو چن چن کر مارا گیا۔ حافظ قرآن تہجد گزار تھے، غدار اور باغی تھے، ان کا کوئی لحاظ نہ کیا گیا۔ اس ناکامی کے بعد خارجیوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے خارجیوں نے ایک رافضی کو تیار کیا جو حضرت علی کا خادم خاص تھا۔
اور حضرت علی سے فرمایا کرتے یہ وقت آئے گا تو میرے خون سے ہاتھ رنگے گا. وہ روتا اور اپنی جان ساری کا دم بھرتا، مگر ہائے خارجیوں کے ساتھ مل گیا اور حضرت علی پر قاطعانہ حملہ کیا. مولا مشکل کشا شہید ہو گئے اور یوں رافضیوں کے ہاتھ مولا مشکل کشا کی شہادت ہوئی. اب اس پر نوحہ کرنے والے کون ہیں؟ یہ ندامت یا افسوس کا نوحہ نہیں، وہ شریعت پہ نوحہ حرام ہے، ممنوع ہے. اور عزاداری کا کیا جواب جو سراہتاً حرام ہے، لیکن وہ ایک ضد ہے جس کی جڑ جہنم میں ہے. حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی دشمن. تاریخ اسلام میں حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین سے زیادہ مظلوم ہے. اللہ اکبر. قاتلان علی پھر سے سرگرم ہو گئے اور ایسے سرگرم ہوئے ان کا فطرہ قیامت تک امر ربی ہے. یہ تمام رافضی امام حسن کے ساتھ سرگرم ہوئے، محبت کا یقین دلایا اور امیر معاویہ کے خلاف مسلمانوں کی خونریزی کے لیے فتنہ گر ہوئے. لیکن پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی خبر دیتی تھی کہ میرا بیٹا حسن سردار ہے اور جب مسلمانوں کے دو گروہ میں خونریزی ہوگی تو میرا بیٹا صلح کروائے گا. اور جب صلح ہو رہی تھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے تھے، آج نانا جان کی دعا قبول ہوئی. لیکن فتنہ انگیز رافضی غضبناک تھے کیونکہ ان کی نیت کچھ اور تھی اور لڑائی ہوتی، خونریزی ہوتی، مسلمانوں کا خاتمہ ہوتا اور ہم مال لوٹتے. صلح ہونے کی صورت میں سارا منصوبہ دھرا کا دھرا رہ گیا ہے. لہذا صلح کے بعد اہل ایمان اور امام حسن کے لشکر پر یہ رافضی حملہ آور ہوئے، سارے مسلمانوں کا مال لوٹا. ان رافضی اور امام حسن کے خیموں کو لوٹ لیا، تار تار کر دیا، تمام اسباب لوٹ لیے. یہاں کے امام حسین کے نیچے جو مسلح پڑا ہوا تھا وہ تک کھینچ لیا، چہرے پر تماچے مارے اور انتقام پورا کر دیا. اللہ اکبر. اس واقعے کا ذکر اہل تشیع کے مشہور عالم علامہ باقر مجلسی نے تحریر کیا ہے اور یہیں سے صلح امیر معاویہ کی وجہ سے، یہی صلح جو تھی اس کی وجہ سے آج تک رافضی امام حسن کو دل سے نہیں مانتے. امام حسن کا دل 10 محرم بڑی شان سے بناتے ہیں مگر امام حسن کے معاملے میں خالی ہے. در پردہ امام حسن سے عداوت ہے، مگر مجبور ہے، اگر برا نہیں کہتے. اور امام حسن سے خوش نہیں تھے. امام صاحب کی شہادت بھی انہی کی سازش سے ہوئی. امام صاحب کو زہر دیا گیا. ان کی شہادت اہل تشیع کا کوئی بیان نہیں، کوئی غم نہیں ان کی شہادت پر. تعجب ہے اہل بیت سے محبت ہے یا دشمنی ہے؟ جی ہاں، میں تو پہلے ہی آپ کو کہتا ہوں کہ ان کی اصل یہودیت ہے، کیونکہ اہل بیت کا بھاری پن ختم کرنے کا یہی طریقہ تھا کہ اہل بیت میں داخل ہو کر ان کی محبت دلوں سے نکال دی جائے. اب آئیے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجوہات. یاد رکھیں یہود کو معلوم تھا کہ قیامت تک مسلمانوں میں 2 بھاری چیزیں قرآن اور اہل بیت ہے. انہوں نے قرآن کے خلاف ابہام، شک و شبہات اور سپاروں کی تعداد پر فتنہ انگیزی کی کوشش کی. قرآن کے خلاف دوسری کتابیں مسلمانوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ کوششیں ناکام ہوئی. مگر اہل بیت چونکہ بہت مختصر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ حسنین کریمین سے ہی تھا اور اس میں سے امام حسن کو پہلے ہی زہر دے کر شہید کیا گیا اور دوسرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی باری تھی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یزید ملعون کے تخت پر قابض ہونے کے بعد اس کی بیعت کا انکار کرتے ہوئے پرامن طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے اور تخت سے لا تعلقی اختیار کر لی. لیکن کوفے میں محبان علی کے نام پر رہنے لوگ انہیں سے سازش شروع ہوئی اور امام صاحب عالی مقام کو خطوط پہ خطوط لکھتے رہے، قصبے، وعدے، اور اگر آپ نہ آئے تو قیامت کے دن آپ کیا کریں گے، نانا کو کیا منہ دکھائیں گے. بڑی قصبے وعدے کی امام حسین نے آخر مجبور ہو کر اپنے چچزاد بھائی مسلم العقیل کو بحیثیت سفیر روانہ کیا. 20,000 کوفیوں نے بیعت کی مگر عبیداللہ ابن زیاد خارجی کوفہ آیا اور رافضیوں کو لالچ دے کر ڈرایا، دھمکا کر مغلوب کر لیا. بیعت کرنے رافضی محب علی غائب ہو گئے اور مسلم العقیل کو پناہ دینے والا کوئی نہ رہا. اور اس کے بعد آپ کو اور آپ کے بیٹوں کو
بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی نہیں، کچھ رافضیوں کو لالچ دے کر امام کے مقابلے میں لایا گیا، اور یہ سب کے سب محب اہل بیت تھے، محب علی تھے، اور کچھ امام کے رشتہ دار بھی تھے، عمر بن سعد، شمر لعید اور دیگر جو تھے، یہ سب محب علی تھے جو لڑنے آئے تھے، اور خطوط بھیجنے والے اور دغا کرنے والے تمام کے تمام محب علی، تمام کے تمام رافضی تھے۔ شہادت امام کے بعد کیونکہ نوحہ کیا، یہ نوحہ نہ تو شرمندگی، نہ ندامت، نہ ہمدردی میں تھا، یہ نوحہ مقافات عمل اور اہل بیت سے دشمنی کی سزا تھی، جو قیامت تک عزاداری کے نام پر ان پر مسلط رہے گی۔ آل رسول ختم کرنے کی یہودی سازشیں محبان علی کے نام پر کار فرما رہیں گی۔ اب مظلوم حسین کے نام کو بھی شامل کر لیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے امام حسین کی اولاد صرف ایک بیٹے زین العابدین سے جاری کر دی، کیونکہ ہستی حسینی سیدوں کو قیامت تک کام کرنا تھا، اور آخری امام مہدی بھی انہی کی اولاد سے آئے گا۔ اب شہادت امام حسین کے بعد ایک نیا فتنہ نمودار ہوا۔ امام علی مقام کی شہادت کے بعد اہل تشیع بہت رسوا ہوئے۔ اپنی رسوائی کے داغ کو مٹانے کے لیے یہودیوں نے مل کر نیا فتنہ برپا کیا۔ ایک تیر سے دو شکار، کہا طارق حسین سے بدلہ دینے کے لیے مارکارائی شروع ہوئی۔ مختار سقفی لعین جو شخص تھا، یہ شہادت امام کے وقت کہیں غائب تھا، اس وقت جو ہے اس کی پردہ پوشی کی جاتی ہے کہ اس وقت کہاں تھا، مگر اس پر الزام ضرور ہے کہ وہ اس وقت کہاں تھا۔ بعد میں انتقام کا نعرہ لگا کر قاتل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا قتل عام شروع کیا، اور کامیابی سے مار کا سر کیا۔ کامیابی کی خوشی میں اعلان نبوت کر بیٹھا، یہ اس کی اصل تھی۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ لشکر بھیج کر اسے واصل جہنم کیا، مگر اس کا فتنہ جاری ہے، اس لیے کہ اہل تشیع نے مختار سقفی کے کفر کو چھپا کر اور کارناموں کو اجاگر کیا ہے۔ اسے اسلام کا ہیرو ثابت کرنے کے لیے جعلی فلمیں بنائیں۔ اس فلم میں مختار سقفی کا کردار ادا کرنے کے لیے ایک کافی اداکار تھا۔ مختار سقفی کا خاتمہ کفر پر ہوا، اس کا مزار بنا کر تقدس آمیز انداز میں سونے چڑھائے گئے۔ اہل تشیع زیارت کرتے ہیں، تقدس اور احترام کرتے ہوئے اس کے مقبرے پر حاضری دیتے ہیں۔ ہائے ہائے، کس کس کافر لعین اور کس کس سازش کا فتنہ اہل تشیع میں چھپا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ جل سبحانہ کرم فرمائے۔ بنو امیہ کے دور میں حالات کیا رہے؟ بنو امیہ جو اہل قریش سے تھے، بنو امیہ کی حکومت اس خاندان اور قبیلے کی مرہون منت تھی۔ یہ لوگ بہت دلیر اور بہادر اوصاف رکھتے تھے۔ غلطیاں ان سے بھی ہوئی اور بنو عباس سے بھی ہوئی، لیکن ان کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس دور میں بیٹھ کر ان کے مابین اختلافات سے فائدہ اٹھا کر ان کی یاڑ لے کر فتنانگیزی کریں اور بغاوت کریں۔ بنو امیہ بھی قریش تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرابت دار تھے، اور ان کے خلاف اپنی زبانیں بند رکھی جائیں۔ 126 ہجری کے بعد بنو امیہ کے آخری خلیفہ مروان ثانی بن محمد دور خلافت میں اہل تشیع نے پھر ہاشمی تحریک شروع کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے علوی بیٹے محمد بن حنفیہ کو اپنا سردار بنا کر اس تحریک کو ابو مسلم خراسانی نے پروان چڑھایا، جو ایک ایرانی نسل شخص تھا۔ یہ شخص بنو ہاشم سے محبت رکھتا تھا۔ اس نے بنو امیہ کے خلاف بغاوت بلند کی، خوب خوریزی ہوئی، جنگوں میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے، اور خوب فتنہ گری ہوئی۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم اہل بیت کے نام پر اس لڑائی میں خوب فائدہ اٹھایا، اور یہودی اور نصارہ کے دن پھر گئے، دل کھول کر قتل عام کروایا۔ گلیوں بازاروں میں بنو امیہ کی دشمنی کے نام پر اپنی اپنی دشمنیاں نکالی گئیں، قتل عام ہوا۔ آخر کار اہل بیت کے احترام پر چلائی گئی تحریک میں محمد بن حنفیہ اور اس کی اولاد کو پسے پشت ڈال کر انہیں اہل تشیع نے دھوکہ دیا، اور لالچ میں آ کر بنو عباس کے ابو العباس صفاح کے ہاتھ میں 132 ہجری میں بیعت کر کے، اور اس پہ انہوں نے بنو عباس کی بنیاد ڈالی۔ خلافت راشدہ کی فتوحات کو وسعت دینے والے بنو امیہ ہی تھے۔ دین اسلام
اور اسلامی ریاست کو مشرق سے مغرب تک پھیلایا، براعظم افریقہ کے ریگستانوں اور ہندوستان کے میدانوں تک اسلام کو پھیلایا، وسط ایشیا اور چین تک اسلام پھیلایا۔ اہل تشیع کے فتنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کو ڈھال بنا کر چلتے رہے اور سب سے زیادہ نقصان اہل بیت کو ہی پہنچایا اور اب تک پہنچا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام کا لیبل استعمال کرنے والے سب سے زیادہ انہی کے دشمن ہیں۔ حضرت علی کو شہید کرنے والے ابن ملجم بھی اہل تشیع تھا، خدمتگار تھا، خدمت کرتا تھا، محبت کرتا، مگر قاتل ثابت ہوا۔ امام حسن کی شہادت کا سبب بننے والے یہی لوگ تھے، امام حسین کی شہادت میں دغا بازی کرنے والے یہی لوگ تھے۔ اب تک سلسلہ جاری ہے۔ اہل عجم یعنی موجودہ ایران کی فطرت میں شاہ پرستی شامل ہے، انہیں شاہ بننے کا شوق ہے، اگر شاہ نہ بن سکے تو اس سے محبت کرنے والا بھی شاہ بن جائے تو یہ قابل فخر سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے بنو عباس کی حکومت قائم کرنے میں اہل عجم نے روشن کردار ادا کیا۔ اہل عجم اہل ایران کی اہلیت سے، اہل عجم اہل ایران جو ہے اہل بیت سے والہانہ محبت کو یہودیوں نے نیا رنگ دے دیا۔ ایرانی عصبیت اور اہل بیت کی عصبیت کو ملا کر اہل تشیع اپنے مسلک کو ترقی دیتے رہے، یعنی نئے نئے فتنے جو ہے برپا ہوتے رہے، نئے نئے نظریات اس دین میں شامل کرتے رہے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اہل ایران کے جاو چشم کے شوق نے اسلام کی فتوحات سے مزید تقویت حاصل کی۔ مسلم خراسانی کے بعد ہارون رشید کے دور میں یحییٰ برمکی اور ایک خاندان وراثت حاصل کی، وزارتیں حاصل کی۔ یہ لوگ بھی ایران کے علاقے بلخ کے مذہبی رہنما میں سے تھے۔ مسلمان ہونے پر ان کا اثر رسوخ اور بڑھ گیا، اور ان کے زوال کے بعد بھی ایرانی قسمت اور چمکی جب خلیفہ ہارون رشید کا بیٹا مامون جو ایرانی ماں سے تھا اپنے بھائی امین کو شکست دے کر اسے قتل کیا، تخت نشین ہوا۔ امین عربی نسل ماں کا بیٹا تھا، یوں ایرانی کا اثر رسوخ دربار خلافت سے مزید مضبوط ہو گیا، کیونکہ مامون کا جھکاؤ ابتدا میں الویوں کی طرف تھا۔ امین کے قتل سے پہلے مامون خراسان میں اپنی ریاست لیے بیٹھا تھا، جس سے ایرانیوں کو فائدہ حاصل ہوا، اور ایران میں فتنہ گروں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تاریخ کو ڈھال بنا کر حضرت ابوبکر صدیق اور فاروق رضی اللہ عنہ کی مخالفت شروع کر دی۔ عباسی خلیفہ متوکل اللہ 247 کے اپنے دور خلافت میں شیعہ رجحانات کو بڑھنے سے روکنے کے لیے اقدامات کیے، اور ساتھ ہی ساتھ معتزلہ فرقے کا خاتمہ بھی کیا، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے مزار پر سجدہ کرنے والوں کو تدارک بھی کیا اور پابندی لگوائی۔ 656 ہجری میں ہلاکو خان کے ہاتھوں دور عباسی کا خاتمہ ہو گیا، بغداد میں قتل عام ہوا، غیب سے آواز آئی کافر و مسلمان و فاسق کو قتل کرو۔ تاتاریوں کی ہلاکت خیز فوج رات کو بغداد پر حملہ کے لیے پڑاؤ کی ہوئی تھی۔ ادھر شاہی محل میں حاکم اور علماء مل کر تاتاریوں کے نجات کے لیے مشورہ کر رہے تھے۔ فوج کشی کرو، بازی سے مقابلہ کرنے کی بجائے خط خواجگان کا حکم دیا، وظائف پڑھنے کے لیے دیے گئے، مگر جب تاتاری حملہ آور ہوئے تو سب کو بہا لے گئے، اور ریاست اسلامیہ میں 1,06,00,000 مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ ہلاکو خان کے ساتھ بھی چند ابن الوقت منافق مسلمان رضاکار بنے اور اسلام سے غداری کر کے ہلاکو خان کا ساتھ دیا۔ کچھ فاسق بے وقوف مسلمان اور کچھ بے دین منافق، ان کا سردار ابن القبی، یہ سب اس شخص کی جو نافذی تھا اس کی کارستانی ہے، اور ایک شخص القبی کی کارستانی نے مسلمانوں کو تباہ برباد کر دیا۔ اسی شخص نے اہل تشیع کو لالچ دی، تاتاریوں کے ہاتھوں جو ہے تاتاریوں کے ساتھ دینے پر لالچ دی، ان کا ساتھ دیا، اور تمام نقصانات کو بالائے تک رکھ کر اہل تشیع نے تاتاریوں کے ساتھ دیا اور ابن القبی کا ساتھ دیا۔ اس شخص نے خلافت عباسیہ میں رہ کر تاتاری کو حملہ کرنے کی ترغیب دی، خط لکھا ہلاکو خان کو۔ اہل تشیع خلافت علوی کی لالچ میں تاتاری سے مل گئے، اور اس کے بدلے میں عالم اسلام کی بڑی ریاست خلافت عباسیہ خاتمہ ہوا، اور چند دنوں بعد غدار ابن القمی بھی واصل جہنم ہوا۔ مصر میں اہل بیت کے نام پر
آل فاطمہ کا لیبل لگا کر اہل تشیع نے جعلی فاطمی حکومت قائم کی، عالم اسلام کے خلاف خوب سازشیں کی، خلافت بغداد کو نقصان پہنچایا، اہل بیت کے نام پر ادریسیہ، علویہ اور فاطمی خلافت قائم کی جس کا اسلام کے اصولوں سے کوئی تعلق نہ تھا۔ حکومت ادریسیہ مغرب میں علویوں نے قائم کی جو ریاست بغداد سے مخالفت کرتی، مگر چوتھی صدی میں آخر بھی درم برم ہو گئی۔ اس طرح شمالی افریقہ میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد پر فاطمی حکومت کا قیام عمل میں آیا۔ ادریسیہ فرقہ 177 ہجری، اہل تشیع ریاست کی ابتدا۔ ادریس اول بن عبداللہ بن حسن مغرب میں علوی اویسی خاندان کا بانی تھا۔ عباسیوں سے بچ کر مغرب کی طرف بھاگا اور بربری سرداروں کو اپنے مذہب میں شامل کیا۔ مراکش کے دیگر قبائل بھی اس کے مذہب میں داخل ہوئے اور اس میں تلبستان پر قبضہ کیا اور باقاعدہ حکومت کا آغاز کیا، مگر ایک شخص نے اسے زہر دے کر ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ادریس ثانی تخت نشین ہوا مگر 36 سال کی عمر میں مر گیا۔ اس طرح اس پہلی اہل تشیع حکومت کا خاتمہ ہوا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے مگر تمام کام مسلمانوں کا خلاف تھے، حضرت علی کا نام استعمال کرتے، اسلامی مخالفت کرتے، آزاد عمل تھا، ان کے عقیدے میں عمل ضروری نہیں، باطن صاف ہونا چاہیے، نجات صرف باطن کے درست ہونے پر ہے، عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ فاطمی عبیدیوں کی حکومت۔ قاضی ابوبکر باقلانی فرماتے ہیں کہ عبید اللہ مہدی کے دادا قداح جو مجوسی تھا اور عبید اللہ مغرب میں داخل ہوا، علوی ہونے کا دعوے دار بن بیٹھا، نسب سے اس کا دعویٰ درست نہ تھا، جاہلوں نے اس کا نام فاطمی رکھا۔ کسی نے عقیدہ پوچھا، نسب پوچھا، تلوار نکال کر کہا یہ ہے میرا نسب، اور پھر عمرہ میں حاضرین میں مشرفیاں لٹاتا رہا، کہا یہ ہے میرا نسب۔ اہل تشیع رافضی عقیدہ رکھنے والا خاندان پہلے شمالی افریقہ اور بعد میں مصر میں حکومت قائم کی۔ 909 سے لے کر 909 سے 1171 300 سال تک یہ فاطمی حکومت قائم رہی۔ بڑی دولت تھی ان کے پاس، دولت لٹاتے ہیں اور خلافت عباسیہ کا مقابلہ اور فتنہ گری کی، اپنے آپ کو حضرت فاطمہ کی اولاد بتاتے۔ ان کا پہلا حکمران عبید اللہ مہدی جو تھا اپنے عقائد میں رد و بدل کرتا اور نیا فرقہ عبیدیہ کا آغاز کیا۔ اس کے ظلم و ستم کی تاریخ بہت طویل ہے۔ شراب کو گناہ قرار دیا، خود کو سجدہ کرواتا، صحابہ کو لعن طعن کرتا، شراب اور زنا جائز کرتا، انبیاء علیہ السلام کو گالیاں دینا، یہ اس کا وتیرہ تھا۔ 1171 عیسوی میں عظیم مسلمان سنی سپہ سالار حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس فتنہ گر حکومت کا خاتمہ کیا اور مصر اسلام کے قبضے میں آیا۔ عبیدیوں کی حکومت کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ تاتاریوں سے زیادہ ملت اسلامیہ کے لیے نقصان دہ ہوئی۔ یہیں سے شیعہ مضبوط ہوئے اور فاطمی جو تھے وہ مذہب اختیار جو کرتا تو اسے انعامات سے نوازا جاتا، جو نہ کرتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ علماء نے ان کی حکومت پہ قیام کرنے کو ممنوع قرار دیا اور جو قیام پذیر تھے انہیں وہاں سے ہجرت کا حکم دیا، اور علماء جو تھے وہ اپنی جانیں دے دیتے مگر اس کا کلمہ نہ پڑھتے، اور علماء اکرام نے فتویٰ دیا کہ اس کا مذہب جو ہے اختیار کرنے سے بہتر جان دے دینا زیادہ بہتر ہے۔ طاہر 316 سے لے کر 434 ہجری تک اس کا فتنہ خراساں کے حکمران گھرانے کا فرد تھا، تخت کسریٰ کے بادشاہ رستم کی نسل سے تھا۔ اسلام آنے پر یہ گھرانہ مسلمان ہوا مگر مورسی فطرت غالب تھی۔ طاہر اہل تشیع کا پیروکار تھا۔ اس کی طاقت میں مزید اضافہ جب ہوا جب ہارون رشید کے بیٹے امین نے بغداد پر قبضہ رکھا اور مامون نے خراساں کو مرکز بنایا۔ مامون کی ماں ایرانی نسل تھی، اسی لیے ایرانیوں سے محبت تھی اور وہ اہل تشیع کو پسند کرتا تھا اور ہمدردی رکھتا تھا۔ امین اور مامون کی لڑائی میں مامون کا ایرانیوں نے بھرپور ساتھ دیا، دل جگر سے لڑے۔ امین کی ماں عربی نسل تھی، عربوں نے امین کا ساتھ دیا۔ مامون کو فتح حاصل ہوئی، امین مارا گیا اور طاہر کو وزارت ملی۔ ریاست کی بھاگ دوڑ ایرانیوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ یوں اہل تشیع کی جڑیں اور مضبوط ہوئی۔ حالانکہ مامون بعد میں معتزلہ فرقے میں شامل ہو گیا مگر اہل تشیع سے اس کی نسلی محبت جو تھی وہ
ختم نہ ہوئی، اور آخر کار مامون نے جب خراسان سے بغداد کو اپنا مرکز بنایا تو خراسان کی تمام تر حکومت طاہر کے ہاتھ آئی اور ایک مضبوط مستحکم حکومت عمل میں آئی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اب سب سے بڑا عظیم فتنہ گر موضع دولہ شیعہ کی عظیم فتنہ گری مستفی ملہ 333 میں بنو عباس کا خلیفہ تخت تشین ہوا، یہ اہل تشیع تھا۔ ایک شخص احمد بن گویا دربار خلافت میں حاضر ہوا اور خلیفہ نے سے معزز دولہ کا خطاب دیا۔ معزز دولہ نہایت چاپلوس ہوشیار اور مکار شخص تھا، اپنے اخلاقی حربوں سے خلیفہ کا خاص بن گیا۔ اس چالاکی سے خلیفہ کو قابو کیا، روزانہ 5000 درہم تنخواہ کے عوض خلیفہ کو گوشہ نشین کر دیا، اور خلیفہ کے انتقال کے بعد 334 میں مطیع اللہ جو خلیفہ بنا عباسیوں کا، اس کے لیے بھی معزز دولہ نے روزانہ 100 اشرفیہ مقرر کی۔ 341 ہجری میں معزز دولہ نے ایک سازش تیار کی، ایک نوجوان اور ایک عورت کو تیار کیا۔ نوجوان نے اعلان کیا کہ میرے اندر حضرت علی کی روح داخل ہو چکی ہے، اور اس کی بیوی نے اعلان کیا کہ حضرت فاطمہ کی روح اس پہ حلول کر گئی ہے، اور ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ جبریل امین کی روح اس کے اندر سما گئی ہے۔ انہیں گرفتار کر دیا گیا، مگر معزز دولہ نے رہا کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ خاندان اہل بیت سے ہے۔ 351 ہجری میں معزز دولہ نے مساجد کے دروازوں پر لکھوایا، امیر معاویہ پر لعنت معاذ اللہ، حضرت فاطمہ کا باغ فدق غضب کرنے والے پر لعنت معاذ اللہ، امام حسن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس دفن نہ کرنے کی اجازت دینے والے پر لعنت، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے نکالنے والے پر لعنت معاذ اللہ۔ یہ عبارت کسی نے مٹا دی، دوسرے دن معزز دولہ نے دوبارہ لکھوا دی۔ 352 ہجری میں 10ویں محرم کو معزز دولہ نے بازار بند کروائے، بازاروں میں لکڑیوں کے گول ڈھانچے بنوائے، ان پر موٹے کپڑے چڑھا دیے، خواتین کو بال کھلوا کر سڑکوں پر ماتم کیا گیا۔ بغداد میں پہلی بار نوحہ اور جاری کرائی گئی، اور اسی سال 12 ذوالحجہ کو عید غدیر باجے بجا کر منائی گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر استغفر اللہ۔ عبید اللہ عبیدی شیعہ نے 4000 علماء پرہیزگاروں کو شہید کیا، اور وہ اس لیے کہ وہ صحابہ اکرام سے محبت کرتے تھے، اور علماء نے جان دے دی مگر صحابہ اکرام کی گستاخی نہ کی۔ عبیدیہ کے پاس جاہ و دولت حشمت تھی، وہ لالچ دے کر اپنے مذہب میں داخل کرتے، اور علم غیب کے داعی تھے، اپنے بارے میں جھوٹی باتیں کرتے، ویسے علم غیب بتاتے۔ ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے لوگ خاموش رہتے ہیں، جسے یہ اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ مستدی بامر اللہ 567 ہجری میں یہ شخص بنو عباس کا خلیفہ بنا، مگر یہ اہل بیت سے محبت کرتا، ہاشمی سے علماء سے محبت کرتا ہوا۔ بغداد شریف میں اس شخص نے اہل تشیع رافضیوں کی رسومات کو ختم کیا۔ الناصر الدین اللہ 575 ہجری میں تخت نشین ہوا، اہل تشیع کو پسند کرتا۔ اس نے مشہد میں امام کاظم کے روضے کو مقام امن قرار دیا اور حکم دیا کہ جہاں جو پناہ لے گا اس سے بات پرس نہیں ہوگی۔ اس کے عمل سے ملک میں بڑا فتنے اور فساد پیدا ہوئے۔ اللہ جل وجدہ مسلمانوں پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، رحم فرمائے۔ اب آئیے بابق خرمی کا فتنہ اور رافضیوں کی راہ کشادہ۔ خرمی تحریک کا سرگنا بابق جو تھا 813 عیسوی سے لے کر 842 عیسوی تک معتصم مامون کے دور میں فتنہ انگیز ہوا۔ اس کا نام حسن تھا، آذربائیجان میں پیدا ہوا۔ اس کا عقیدہ تناسب اور روح کا تھا، اور اس کے پیروکار اسے پیغمبر مانتے۔ اس کا عقیدہ تھا کہ ایک نبی ہر وقت موجود ہوتا ہے، اور نبوت کا منصب مورثی ہے، اور یا عمل تناسب کے ذریعے منتقل ہوتا ہے۔ جب یہ مامون کی فوج کے ہاتھوں قتل ہوا تو خاص بات یہ تھی کہ اس کے عقیدے مند بہت تھوڑے مسلمان، باقی تمام اہل تشیع فرقہ کرامتیہ اور اسماعیلیہ کو اختیار کر گئے، یعنی فتنہ گر فتنہ پرستوں میں ضم ہو گئے۔ کرامتیہ فرقہ، اہل تشیع کا باطنی فرقہ۔ اس فرقے کا بانی ایک دیہاتی شخص ہمدان تھا، اس کے عقیدے میں کسی بھی انسان کا قتل جائز ہے۔ اس نے بصرہ کے دیگر علاقوں میں خوب فتنہ انگیزی کی، اور پھر خلیج فارس کے مغرب کنارے ایک خود مختار حکومت قائم کی۔ وہاں سے
حاجیوں پر حملے کرتا، لوٹ مار کرتا اور انہیں تکلیف پہنچاتا۔ 930 عیسوی میں اس کے بیٹے ابو طاہر سلیمان نے عراق کے زرعی علاقوں میں قبضہ کیا، پامال کیا اور بے حرمتی کی مسلمانوں کی۔ ایک خاص بات کہنے کی یہ ہے کہ اہل تشیع کے چند فرقوں کے عقیدے میں خانہ کعبہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان کا کعبہ جو ہے نجف اشرف ہے، اسے حرم کہتے ہیں، اور وہاں کی حاضری خصوصاً عاشورے کے دن حج کا مساوی سمجھا جاتا ہے۔ المقتدر باللہ کے دور میں 301 ہجری میں مہدی فاطمی نے 40,000 بربریوں کے ذریعے سکندریہ میں لوٹ مار غارت گری کی اور سکندریہ پر قبضہ کیا، اور 316 ہجری میں کرامتیوں نے مسلمانوں کی خون ریزی کی، خلافت کی جڑیں ہلا دی، حج کے راستے بند کرتی ہے، اور 318 ہجری میں حاجوں کی حفاظت کے لیے مقتدر نے جو دستے مقرر کیے، لیکن یوم ترویہ کے دن 8 ذوالحجہ ابو طاہر کرامتی ملعون حرم میں داخل ہوا، حاجیوں کو شہید کیا، ان کی لاشیں زمزم کے کنویں میں پھینکی، حجر اسود کو گرز مار کر توڑا اور دیوار کعبہ سے جدا کر کے رکھ دیا۔ 11 دن تک حجر اسود پڑا رہا، پھر ابو طاہر نے اسے ساتھ لے گیا اور لوگوں نے 50,000 اشرفیہ پیش کی، لیکن 20 سال بعد ولی اللہ کے زمانے واپس ہوا اور حجر اسود عزت سے لا کر دوبارہ نصب کیا گیا۔ حجر اسود کی بے حرمتی کرنے والے، لے کے جانے والے، لوٹنے والے، استغفر اللہ ہمارا۔ راوی لکھتے ہیں کہ دارالحجر کی عبادت تک جب یہ لے گیا ولی اللہ اپنے ملک، تو 40 فروا اونٹوں پر باری باری لادا گیا اور اونٹ جو ہلاک ہوتے رہے۔ واپسی میں ایک لاغر اونٹ پر لادا گیا اور ایک ہی اونٹ واپسی میں فروا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ 357 ہجری میں دمشق میں کرامتیوں نے قبضہ کیا اور شامی اور مصریوں کو حج کی اجازت نہیں دی۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اب آئیے ہمارے بر صغیر کی طرف، ہندوستان کی طرف۔ 800 سالہ اسلامی حکومت، محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی، محمد بن قاسم سے لے کر محمود غزنوی، شہاب الدین سے لے کر سکندر لودھی اور بابر سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک، تمام کے تمام اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے تھے۔ کسی قسم کا کوئی وہابی شیعہ فرقہ موجود نہیں تھا۔ لیکن ہمایوں کے دور میں ہمایوں شیر شاہ سوری سے شکست کھانے کے بعد ایران چلا گیا، اور ایران میں اس سے جا کر ایک شادی اور کی، اور پھر شیر شاہ سوری کے کمزور ہونے کے بعد، وفات پانے کے بعد دوبارہ آیا اور اپنے بیٹے اکبر کو لے کر اور پھر جو ہے حملہ آور ہوا، اور اس طرح ہمایوں کے ساتھ جو تھے وہ اہل تشیع بھی محل میں داخل ہوئے اور اہل تشیع کی پذیرائی ہوئی شاہی محل میں۔ جہانگیر کی بیوی، شاہجہاں کے بیٹے، جہانگیر کی بیوی، اکبر کا جو بیٹا جہانگیر تھا، اس کی بیوی نور جہاں شیعہ تھی، اور جہانگیر کے بعد شاہجہاں جو ہے وہ تخت نشین ہوا۔ شاہجہاں کا بڑا بیٹا دارا شکور، وہ بھی اہل تشیع تھا مگر ملحد بھی تھا۔ 1644 میں اپنے باپ کے خلاف بغاوت کی، ہجری میں 1644 عیسوی میں اپنے باپ کے خلاف بغاوت کی اور رضا عالمگیر کے ہاتھوں شکست ہوئی، اور 1659 میں اجمیر قریب آخری جنگ ہوئی، اور اس بدبخت نے ایران کے شاہ سے اپنی مدد مانگی، وہ تو نہ آیا مگر ایران آنے کی اجازت دے دی، اور ایران فرار ہوتے ہوئے راستے میں گرفتار ہوا۔ دہلی میں اسلامی مخالفت کا مقدمہ چلا اور اس کے قتل کی سزا سنائی گئی۔ دارا جو تھا وہ ہندو فلسفے کا قائل تھا، مسلمان صوفیہ کرام اور ہندو پنڈتوں کو تصور کی بنیاد پر یکساں کرنا چاہتا تھا۔ اہل تشیع سے بہت پسند کرتے ہیں اور رضا عالمگیر کے دشمن ہیں، کیونکہ اہل تشیع کے جو ہے ہر ہیروز کا زاویہ جو ہے عقیدے کا وہ قابل غور ہے، اور رضا عالمگیر نے فتاوی عالمگیری کے ذریعے 500 علماء کو جمع کیا اور مرتب کیا۔ اس وجہ سے اہل تشیع کی رسومات کا خاتمہ ہوا۔ علمان رفیظ، اللہ جو ہے امن عطا فرمائے مسلمانوں کو اور مسلمانوں پر کرم فرمائے۔ عقیدہ اہل تشیع آپسی۔ اہل تشیع کا عقیدہ اپنی بنیاد میں ہی کفر کی شاخ استوار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یاد رکھیں، ایمان کے عقیدے کی 3 بنیادیں ہیں: توحید، رسالت، ضروریات دین، فقہی مسائل۔ تمام اہل کتاب اور سکھ
توحید کے قائل ہیں اور ایک خدا کو مانتے ہیں، ان کی توحید کو مسلمان تسلیم کرتے ہیں۔ خارجی فرقہ جو ہے توحید کو مکمل تسلیم کرتا ہے، رسالت کے اختیارات میں کمی کے گناہ کے مرتکب ہیں۔ اہل تشیع کی خرابی توحید سے ہی شروع ہوتی ہے، رسالت سے تو بالکل خالی ہے، اور ضروریات دین میں تقلید کے بالکل منکر ہے، صرف اماموں کے اقوال کو پسند کرتے ہیں جو خود ساختہ انہی کے مرتب کرتا ہے۔ اہل تشیع کے نظریات مختلف فرقوں کے جہاں بیان کی جاتے ہیں، جو کی کتابوں مسند تحفہ اثنا عشری اور ان کے علماء کے بیانات کو قلب بند کر کے یہاں بیان کیے گئے۔ معاذ اللہ نقل کفر و کفر باشد، اللہ عز و جل کو پیدا کرنے والا علی ہے، معاذ اللہ، علی خدا ہے، معاذ اللہ۔ اللہ عز و جل جب معراج کی رات حضور علیہ السلام کو لینے زمین پر آیا تو حضرت علی کو ساتھ لے گیا، اور لا وقع پر جو باتیں ہوئیں وہ اللہ نے حضرت علی کے روپ میں کی عز و جل، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، حضرت علی کو معاذ اللہ خدا لینے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ سب نظریہ کفر ہے۔ نبوت حضرت علی پر آئی، نبوت حضرت علی پر آئی، مگر جبریل امین غلطی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لے آئے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ حضرت علی کا مقام تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہے، معاذ اللہ۔ اللہ عز و جل پر صلح واجب ہے، یعنی جو کام بندے کے حق میں فائدے مند ہو اللہ عز و جل پر واجب ہے کہ وہی کرے، اسے کرنا پڑے گا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ قرآن مجید محفوظ نہیں بلکہ اس پہ کچھ سپارے عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نکال دیے، معاذ اللہ۔ مولا علی معاذ اللہ کیا اس پر راضی تھے؟ اللہ اکبر۔ اور اس قرآن کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کیا وہ اپنے دور میں صحیح نہیں کروا سکے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اللہ عز و جل کوئی حکم دیتا ہے تو وہ اسے غیر مصلحت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے بچتا ہے، معاذ اللہ۔ نیکیوں کا خالق اللہ اور برائیوں کا خالق خود بندہ، استغفر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ سے صرف ایک بیٹی تھی، معاذ اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت علی کی بیٹی سے ام کلثوم شادی نہیں ہوئی، یہ بیٹی تھی نہیں، استغفر اللہ۔ حضرت علی جو ہے حضرت عیسیٰ اللہ نبی علیہ السلام کی طرح آسمان میں اٹھا لیے گئے اور ان کی روح امام وقت کے جسم میں حلول کرتی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ عقیدہ جو ہے ایک گروہ کا ہے۔ یعقوب علیہ السلام معاذ اللہ ماتم کرتے تھے یوسف علیہ السلام کی یاد میں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب آئیے اہل تشیع کے فرقے، اثنا عشری، اسماعیلیہ، امامیہ، زیدیہ، عبیدیہ، کاملیہ، محمودیہ، باقریہ، دادسیہ، شمیتیہ، عماریہ، مبارکیہ، موسویہ، قطیمیہ، حشامیہ، ذرابیہ، یوشیہ، تزادیہ، کرامتیہ، کسادیہ، فاطمی بہرا، آخانی، طاہریہ، اسماعیلی کھوجا، باطنیہ، یعنی جس کسی کو بھی الہاد کفر کرنے کا دل چاہے وہ اہل سنت سے بھاگ کر اہل تشیع پناہ گزیر ہو جائے، اللہ اکبر اللہ، بس اسے معلوم ہے کہ اس کی یہاں چل جائے گی۔ اہل تشیع کے توحید، رسالت اور ضروریات دین کے بجائے اہل تشیع نے نئے عقیدے پیدا کیے، ان کی بنیاد نمبر 1 باطن، نمبر 2 تعویل، نمبر 3 خاص و عام، اور نمبر 4 تقیہ۔ یہ قرآن اور حدیث کے باطنی معنوں پر انحصار کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں ہر مقدس وطن کے باطنی معنی ہوتے ہیں جو ظاہری معنوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ وہ نبی علیہ السلام سے کتاب دی گئی ہے، اس کے ساتھ ایک وسیع یعنی وارث کا ہونا بھی لازمی ہے جو خفیہ طریقے سے اس کلام کی تعویل قابل لوگوں کے خاص گروہ تک پہنچاتا ہے جو اسے وسیع مانتا ہے۔ اس لیے ان کے عقیدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع حضرت علی ہیں، اور حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متقابل تعویل ملی، اور ان کے نزدیک باطن محض اس لیے باطن نہیں کہ وہ ظاہر نہیں ہے، بلکہ اس لیے بھی باطن ہے کہ وہ بھید ہے، اور اس کا علم وہی کی ظاہری پیروی کرنے والوں کو نہیں ملتا۔ اور جو لوگ امام کی صحیح منصب اور باطن کی حقیقت سے واقف ہوتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، ان کے لیے شریعت اور اس کے ظواہر کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ظاہری شریعت کی کوئی
حیثیت نہیں، صرف نجات کے لیے باطن صاف ہونا چاہیے۔ اس لیے دنیا بھر کے جرائم، جسم فروشی، منشیات، شراب نوشی انہیں بہت مرغوب ہے۔ شرابیں پی کر نعرہ علی لگانا، حضرت علی کے نام پر چرس کے دم لگانا، نہ نماز نہ غسل، نہایت بدبودار ملنگ، نشہ کر کے ماتم عزاداری کے نام پر خون بہانا، گھوڑوں کو سجدہ کرنا، اہل بیت کے تصویریں بنا کر ان کی تعظیم کرنا، اللہ اکبر، شرکیہ فعال، لوگوں میں کفریات، شراب پی کر ذاکرین کا نوحہ کرنا، بے پردگی، بے حیائی، مخلوط عورت مرد کا نظام، استغفر اللہ، ہر قسم کی خرافات، حرام کاری دیدہ دلیری سے کر کے عمل کو بیکار سمجھنا اور باطن کے عقیدے پر انحصار کرنا کہ ہمارا باطن مولائی ہے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا، مومن سمجھنا اور اہل سنت کو کافر سمجھنا۔ اللہ اکبر، ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کو ثواب سمجھنا، بی بی عائشہ صدیقہ کی گستاخی کو ثواب سمجھنا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اہل تشیع کی سب سے بڑی وجہ کفر یہ ہے کہ اہل بیت کے دشمن ہیں، محبت اہل بیت کے نام پر گستاخیاں، بے ادبیاں، گمراہیوں کا سامان مہیا کرتے ہیں، پاک مقدس ہستیوں کے نام پر فلمیں ڈرامے بنا کر غیر مسلم طوائفوں کو پاک مقدس بیویوں کا روپ دینا، ان اداکاروں کا پاک بیویوں کے نام پر احترام کرنا، فلم میں پاک بیویوں کو بے پردہ دکھانا اور بعض ممالک میں ان کے بت بنانا، یہ سب گمراہی خود اہل تشیع کے لیے نزدادی تباہی کا باعث ہے۔ مگر تعجب کی جا ہے کہ عزاداری، ماتم، تلوار، زنجیر زنی کو عبادت سمجھتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ان کے علماء نماز میں امام ہوتے ہیں مگر ماتم میں امام غائب ہوتے ہیں، کوئی عالم یا ذاکر ان کے درمیان کھڑا ہو کر خود ماتم نہیں کرتا نظر آتا، وہ ماتم نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اور آئیے، یعنی اہل تشیع ایسا تباہ کن میزائل ہے جس کا کام پہنچانا ہے، اس میں بم ڈالو، ایٹم بم ڈالو، کیمیائی بم ڈالو۔ اسی طرح اہل تشیع کے میزائل میں کفر ڈالو، الحاد ڈالو، شرک ڈالو، گمراہی ڈالو، جعلی ثبوت ڈالو، جعلی ولایت ڈالو، جعلی نبی ڈالو، جعلی ولی ڈالو، چرسی بھنگڑی، سب ولی ہیں، سب چلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مکہ مکرمہ سے انہیں محبت نہیں، اس لیے شروع سے ہی مکہ مکرمہ کی بے عزتی کی، حضرت اسود کی بے حرمتی کی۔ اللہ اکبر۔ ان کے نزدیک نجف اشرف جو ہے وہ حرم ہے، حرم اس کو قرار دیا، مدینے کا کوئی ادب نہیں، روزہ رسول کی حاضری نہیں دیتے، صرف بقی شریف میں بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضری دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قدیم ایران سے ہی تمام اہل تشیع فرقے کی نمائندگی ہوتی رہی، لیکن 1979 میں 1979 میں فرانس کی مدد سے خمینی انقلاب سے ایران کی حیثیت ایک عالمی شیعہ ریاست کی بن گئی، اور آثار قیامت دجال کے نمائندہ قائدین یہودی ہوں گے اور ان کے نمائندہ رضاکار اہل تشیع ہوں گے۔ علماء نے فرمایا کہ مشہد کی یہودی دجال کے اعلی کار کی پہلی جماعت ہوگی اور ان کے ساتھ اہل تشیع دجالی گروہ میں مددگار ہوں گے اور سہولت کار ہوں گے۔ اس کی نشانیاں ظاہر ہیں، پاکستان کا دشمن بھارت کی تمام شرارتیں اور جاسوسی کا مرکز ایران کے ذریعے ہے۔ یہودیوں سے ظاہری لڑائی، اندرون خانہ ایران اور یہودی ایجنسیوں کا اتحاد اور باہمی اتفاق ان کے لیے قابل رشک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ قابل غور باتیں یہ کہ قادیانی اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، مگر آخری نبی نہیں مانتے، اور اہل تشیع کفر میں ان سے آگے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان سے نجات عطا فرمائے۔ اور بات یہ ہے کہ نہ بگڑے گا نہ کچھ ہوگا اہل سنت کا جب تک اہل سنت جاگتے ہوں گے، جب سو جائیں گے تو سب کچھ ہو جائے گا۔ جاگ جاؤ اس فتنہ سے، اگر بچنا ہے تو اپنے آپ کو ہوشیار کر لو اس فتنے سے، یہ خارجیوں سے بھی زیادہ خطرناک رافضی فرقہ ہے، یاد رکھیے، بہت خطرناک فرقہ ہے۔ اور میں نے ان کے بارے میں ایمان قبول نہیں کیا، ان کا ایمان کو میں نہیں کہتا کہ قبول کرتا کہ ان کا ایمان ہے، نہیں،
ان کے عقیدہ بیان کیا میں نے. عقیدہ درست ہوگا تو ایمان ہوگا، اس لیے میں نے ایمان کی بات نہیں کی ان کے. اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے، رحم فرمائے، فضل فرمائے. آمین بجاہ الامین صلی اللہ تعالیٰ.